بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے اپنی دانست میں مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے وہ انکشاف کیا تھا، لیکن اس کی زبان سے بلیک ڈیڈ کا نام سنتے ہی مجھے ہارلم کے اس دادا گیر کی وہ بے رخی یاد آ گئی جو اس نے ویرا کے ساتھ روا رکھی تھی۔ میں نے برجستہ کہا، وہ حرام کا نہیں شیر کا بچہ ہے اور اپنے مہمانوں کی حفاظت کرنی جانتا ہے۔ تم نے اس کے منہ لگنے کی کوشش کی تو وہ تمہیں مزہ چکھا دے گا، یہ تم خود دیکھ لو گے۔ اس کا لہجہ صفاقانہ ہو گیا۔ میرا راستہ کاٹنے والے ہمیشہ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بنتے آئے ہیں۔ میں تمہاری ان کھوکھلی دھمکیوں کا عادی ہوں۔ تم آج کے اخبارات میں ہولناک خبروں کی نوید سنا چکے تھے، مگر کہیں کچھ نہیں چھپا۔ اب بلیک ڈیڈ بھی تمہارے سینے پر یوں ہی مونگ دلتا رہے گا۔ اگر تم ڈینی نہیں ہو تو یہ بتاؤ کہ آج کل کس نام سے پہچانے جاتے ہو؟ یکا یکی وہ پوچھ بیٹھا۔ اپنی شدید ضرورت یاد آتے ہی اس کی آواز نرم پڑ گئی تھی۔ مجھے گھسنے کی کوشش مت کرو۔ اگر تمہارا حافظہ کمزور ہو گیا ہے تو اپنی سہولت کے لیے مجھے کوئی نیا نام دے دو، تمہارے لیے میں وہی بن جاؤں گا۔ بہتر ہوتا کہ تم ڈینی ہی رہو۔ یہ نام چھوٹا اور خاصا خوبصورت ہے۔ میں نے تمہیں کوئی نیا نام دینے کے لیے کہا تھا۔ ڈینی کوئی پرانا نام ہے جو بھیانک آسیب کی طرح تمہارے دماغ سے چمٹا ہوا ہے۔ تمہاری تکرار سن کر مجھے اس نام سے چڑ ہونے لگی ہے۔ زبان سے تم ہر قسم کا ہذیان بکنے پر قادر ہو۔ تمہاری نئی باتیں میرے لیے ناقابل فہم ہیں۔ میں بس یہ یاد دلا سکتا ہوں کہ تمہارے لیے میری پیشکش آج بھی برقرار ہے۔ یہ CSD کیا بلا ہے؟ میں نے اس کی بات وہیں اڑا کر سوال کر ڈالا۔ اگر بلیک ڈیڈ نے تمہیں اس کے بارے میں نہیں بتایا تو اپنے فون کی لائن سے جڑی ہوئی وہ ڈبیا تلاش کرو جس میں صرف ایک بلب اور ایک سوئچ پایا جاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے 2 مرتبہ تمہارا فون بند ہوا تھا اور تم اس کا الزام میرے ساتھ ڈال رہے تھے۔ تم نے خود کہا تھا کہ اس بار فون میری مرضی سے بند ہوگا، یعنی پہلے تم ہی کوئی گڑبڑ کر رہے تھے۔ تمہاری کسی گڑبڑ کا تعلق بلیک ڈیڈ کی ڈبیا سے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اس کی ذہن میں بلیک ڈیڈ کی طرف سے بدگمانی کی جڑیں گہری کرنے کا ایک سنہرا موقع ہاتھ آ گیا۔ وہ ڈبیا اس بات کی ضمانت ہے کہ گفتگو صرف 2 لائنوں کے درمیان ہوگی۔ کہیں بھی کوئی دخل انداز ہو تو CSD نامی وہ ڈبیا لائن کاٹ دیتی ہے۔ اسے کھل کر بتانا پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے 2 مرتبہ میرے نمبر کا سراغ لگانے کی ناکامی کے بعد اس بار شرافت سے گفتگو جاری رکھی ہے۔ گڑبڑ کرو گے تو لائن کٹ جائے گی۔ اب تم پوری بات سمجھ گئے ہو۔ اس کتے نے تمہیں یقیناً ہارلم کے کسی اہم اڈے پر ٹھہرایا ہے۔ اسے خفیہ رکھنے کے لیے ہی فون پر CSD لگائی ہے تاکہ فون نمبر کے ذریعے کوئی اس کے خفیہ ٹھکانے کا پتہ نہ چلا سکے۔ پھر تو یہ بہت کام کی چیز ہے، اسے تلاش کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں، جلد ہی بلیک ڈیڈ کی گردن تک پہنچ جائیں گے۔ ریسیور میں آئزیک بیل کی تلخ آواز گونجی۔ میرا مشورہ مانو تو مجھے اس اڈے کا پتہ بتا کر خود وہاں سے نکل جاؤ، ورنہ میرے آدمی بلیک ڈیڈ کے ساتھ تم کو بھی پیس ڈالیں گے۔ تمہاری دلی خواہش بھی یہی ہے، پھر مجھے ایک نیک مشورہ کیوں دے رہے ہو؟ انجام تمہارا بھی یہی ہونا ہے، لیکن تم چاہو تو غدار کی مخبری کر کے تھوڑی سی مہلت حاصل کر سکتے ہو۔ میں ایسی مہلت پر 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں۔ تم اپنے لمبے ہاتھوں کو لہراتے رہو۔ تم CSD نکال کر مجھے فون کرو، تب بھی یہ کام۔ اس بار میں نے اسے بات پوری کرنے کا موقع نہیں دیا اور سختی سے کہا، میں احسان فراموش اور محسن کاش نہیں ہوں۔ بھول جاؤ کہ میں تمہارے لیے مخبری کرتا پھروں گا۔ تم اپنی گلو خلاصی کی راہیں خود مسدود کر رہے ہو۔ اس کی تادیبی آواز ابری۔ نیو یارک کی زیر زمین دنیا ایک خون آشام جنگل کی طرح ہے۔ یہاں کے تمام باسی ایک دوسرے کو خوب پہچانتے ہیں۔ ہر بھیڑ اپنی زندگی بچانے کے لیے بھیڑیوں کے راستے سے دور رہتی ہے، لیکن بلیک ڈیڈ اب خود میری راہ میں آیا ہے۔ اس کے ٹھکانے میرے آدمیوں کے لیے کھلے راز کی طرح ہیں۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا اور اسی کے ساتھ تمہارا قصہ بھی نمٹ جائے گا۔ CSD تمہیں زیادہ دیر تک نہیں بچا سکے گی۔ خود قلعے میں بیٹھ کر اپنے آدمیوں کو مروانے والے بزدل بلکہ نامرد ہوتے ہیں۔ ہمت ہے تو اپنے آدمیوں کے ساتھ خود بھی ہارلم کے علاقے میں آؤ اور پھر تماشا دیکھو کہ کون کس کا قصہ نپٹاتا ہے۔ اس کے مختصر سے احتجاجیہ کہے کے بعد آواز آئی، پہاڑ تلے آنے سے پہلے اونٹ خود کو سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ بلیک ڈیڈ کا انجام میری عظمت ثابت کر دے گا۔ قتل و خون ریزی جیسے چھوٹے موٹے کام میرے گرگے کرتے ہیں۔ میں ایک معزز اور بارسوخ شہری ہوں۔ ان گھٹیا کاموں سے دور رہ کر اپنی ساری صلاحیتیں بہترین منصوبہ بندی کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ تم بہت بے خوفی سے فون پر یہ ہولناک اعتراف کر رہے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تمہاری
CSD کا کمال ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ CSD کے ہوتے ہوئے یہ ساری گفتگو میرے اور تمہارے درمیان محدود رہے گی، کسی تیسرے فرد یا آلے کی مداخلت ہوتے ہی لائن بے جان ہو جائے گی۔ بلیک ڈیڈ جیسے 2 ٹکے کے لفنگے اسے استعمال کرنے لگے ہیں تو مجھے بھی اس کا بندوبست کرنا ہوگا۔ تمہاری شیخی کا اندازہ اسی بات سے ہو رہا ہے کہ تم ان سہولتوں تک سے محروم ہو جو تم سے کم تر لوگوں کے استعمال میں ہیں۔ اپنے بڑے داموں کے باوجود تم بہت چھوٹی کھوپڑی کے مالک ہو۔ ڈینی، اس کی قہر بار آواز ابھری۔ میں نے فوراً ہی فکرہ لپک لیا۔ ڈینی نہیں، مجھے میرے اصل نام سے پکارو۔ مسٹر ڈور بیل، تم میرا نام بگاڑنے اور بدلنے پر مصر رہے تو میں تمہیں آئزیک سانڈ یا کال بیل بنا دوں گا۔ تمہاری وہ کتیا ویرا کہاں ہے؟ میرے زہریلے فکروں کو پی کر اس نے دوسری سمت سے باہر کر کے میری زبان سے اپنے مطلب کی کوئی بات اگلوانی چاہی۔ ڈینی کی طرح ویرا بھی تمہارے وہم کی کوئی پیداوار ہے۔ کل وہ تمہیں نیو یارک میں نظر آئی تھی، آج تمہارے دفتر کے قرب و جوار میں منڈلا رہی ہوگی۔ تم فون نمبر سے میرے دفتر کا پتہ چلا چکے ہو تو یہاں آنے سے کیوں دہشت زدہ ہو؟ مجھے یقین تھا کہ آئزیک بیل نے وہ فکرے دانت پیس کر ادا کیے ہوں گے۔ یہ سن کر تمہارے ہوش اڑ جائیں گے کہ میں ایک بار وہاں کا سروے کر چکا ہوں۔ اس کے اعصاب پر اپنی دہشت طاری کرنے کے لیے میں نے دھماکہ کیا۔ رات میں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے سب وے اسٹیشن سے تمہیں بلا وجہ فون نہیں کیا تھا۔ وہ ایک نازک سا پیغام تھا۔ ان اطراف میں 11ویں منزل پر محصور ہو کر بھی تم ہر وقت میری دسترس میں ہو۔ تم کالے سور، خوف اور غصے کی شدت سے کانپتی ہوئی آواز ابھری۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنے ملک کے کرپشن کا تجربہ یہاں بھی کامیابی سے آزمایا ہے۔ میں ٹیلی فون کمپنی کو فنا کر دوں گا۔ نان ڈائریکٹری نمبر کا افشا کرنا سنگین جرم ہے۔ اپنے سوا سب کو فنا کر دو۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے مزاح کا اڑانے والے لہجے میں کہا۔ تم ابھی سے پاگل ہو رہے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ کسی غیر فطری راستے سے شیطان تمہارے بدن میں حلول کر گیا ہے۔ وہ تمہیں ہلکان کر کے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اس نے بلا توقف کئی موٹی موٹی گالیاں دے کر کہا، تم جھوٹے ہو۔ میرے علم اور مرضی کے بغیر میرے دفتر میں چڑیا کا بچہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ تم بھول رہے ہو کہ میں چڑیا کا نہیں، انسان کا بچہ ہوں۔ اگر تم اتنے ہی پر اعتماد ہو تو فون کمپنی پر کیوں برہم ہو رہے ہو؟ اپنا دفتر کا پتہ کیوں نہیں بتا دیتے؟ تم نیو یارک کے کوئی اچکے یا قاتل نہیں، ایک معزز کاروباری آدمی ہو۔ تم سے روز 20 افراد ملنے آتے ہوں گے۔ ان میں تم جیسے اجنبی دوست کو آسانی سے پہچان سکتے ہو، مگر پھر بھی خوف زدہ ہو۔ آخر کیوں؟ تم جھوٹے اور دھوکے باز ہو۔ میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کرتا۔ اس وقت تک میں بدری ناتھ سے ملنے والے اشاروں کے سہارے اسے مشتعل کر رہا تھا۔ اس بار میں نے ویرا کے قیاس کا سہارا لے کر کہا، تم نے میری رہنمائی نہ کی تو میں پوری کنال اسٹریٹ پر مجنوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتا پھروں گا اور تم بدنام ہو جاؤ گے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور 11ویں منزل کے بعد کنال اسٹریٹ کے حوالے نے اسے بکھیر کر رکھ دیا۔ اس کی نیم ہذیانی آواز ابھری، آؤ، اس بار تم میرے دفتر سے زندہ نہیں لوٹ سکو گے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اسی وقت اپنے دفتر سے نکل بھاگو گے اور دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرو گے۔ وہاں صرف تمہارے مسلح بیڑیوں سے ہی ملاقات ہو سکے گی۔ پھر بھی میں فون کرتا رہوں گا۔ نار کی اولاد ہو تو دفتر سے نہ بھاگنا، میں تھوڑی دیر میں پہنچ رہا ہوں۔ ہارلم کی گندی نالیوں کے ایک کیڑے کے بل پر تم یہ سب بول رہے ہو کہ تم آؤ یا نہ آؤ۔ آج کی رات ہارلم والوں کے لیے قیامت کی رات ہوگی۔ تم دیکھو گے کہ میں تم سب کو کیسے مسلتا ہوں۔ مسل کر سونگ ضرور لینا، بڑی بھینی خوشبو آئے گی۔ میں نے چرکا لگایا۔ اس بار شاید اس نے اضطراری طور پر فون کے ساتھ کوئی حرکت کی۔ CSD پر بلب کی سرخ روشن ہونے کے ساتھ بزر چیخا اور لائن ڈراپ ہو گئی۔ ریسیور کریڈل پر رکھ کر میں چند ثانیوں تک ساکت جامد بستر پر پڑا رہا۔ جب تک آئزیک بیل سے گفتگو جاری تھی میں اسے سلگانے اور چڑھانے کے سحر میں گرفتار تھا۔ فون بند کرتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میں نے سوئے ہوئے بیڑیے کو غلط وقت پر چھیڑ دیا ہے۔ اس وقت ویرا کوئی ہتھیار لیے بغیر آئزیک بیل کے دفتر کا کھوج لگانے کے لیے نیو یارک کی فائنینشیل ڈسٹرکٹ یا جنوبی مین ہیٹن کی طرف گئی ہوئی تھی۔ ایسے معاملات میں ویرا نے بلا کی مہم جویانہ طبیعت پائی تھی۔ اگر اسے آئزیک بیل کے دفتر کا سراغ مل جاتا تو وہ اس عمارت میں گھسنے بلکہ دفتر تک پہنچنے کی رازدارانہ کوششیں بھی کر سکتی تھی۔ وہ لوگ خطرے سے بے خبر رہتے تو ویرا کسی سنگین خطرے سے دوچار ہوئے بغیر اہم معاملات حاصل کر سکتی تھی، لیکن میں نے آئزیک بیل کو ہراساں کر کے ویرا کے لیے سخت مشکلات پیدا کر دی تھی۔ میرے فون سے نجات ملتے ہی وہ اپنے آدمیوں پر برستا کہ وہ سب غافل پڑے رہتے ہیں۔ ان کی بے خبری میں ایک دشمن وہاں آیا اور پورا جائزہ لے کر چلا گیا۔ وہ خبر آئزیک بیل کے پورے دفتر کو ہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس پر ترا یہ تھا کہ میں نے تھوڑی دیر میں وہاں پہنچنے کی بے بنیاد دھمکی بھی دے ڈالی تھی۔ ان حالات میں وہاں ہر ایک کا چکنا ہو جانا لازمی تھا۔ ایسے میں اگر ویرا مشتبہ انداز میں وہاں بھٹکتی ہوئی کسی خونخوار محافظ کی نظروں میں آ جاتی تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ تمام تر
ظاہری تبدیلیوں کے باوجود جب مقبول نامی پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور مرنے سے پہلے اسے پہچان سکتا تھا تو ندیدہ موت کے خوف میں گرے ہوئے آئزیک بیل کے نمک خوار اسے زیادہ آسانی سے شناخت کر سکتے تھے۔ اپنی سنگین ترین غلطی کا احساس ہوتے ہی میرے معدے میں خوف سے گرہیں سی پڑنے لگی۔ وہ خوف صرف اس بات کا تھا کہ میری ایک حماقت کے نتیجے میں ویرا ماری جا سکتی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ دبا کر اضطراری انداز میں کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ ویرا نے مجھے مین ہیٹن اور نیو یارک کا جغرافیہ سمجھانے کی کئی مخلصانہ کوششیں کی تھی۔ میں نے ہر بار ان باتوں کو غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ وسیع و عریض شہر میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ اس کے بارے میں میری جملہ معلومات پین پلازا، پورٹ اتھارٹی، بس ٹرمینل اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے سب وے اسٹیشن تک محدود تھی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں اپنے ہوٹل سے نکل کر سب وے کے ذریعے ورلڈ ٹریڈ سینٹر جاتا اور وہاں سے کنال اسٹریٹ پہنچ کر ویرا کو ہر خطرے سے نکال لے آتا۔ ایسی کسی کوشش میں غالب امکان یہی تھا کہ ویرا کو بچانے کے بجائے میں اپنے لیے نئے خطرات مول لے بیٹھتا اور ہماری کسی پیش رفت کی راہیں ہمیشہ کے لیے مسدود ہو جاتی۔ میں سوچتا اور سگریٹیں پھونک کر کمرے میں مسلسل ٹہلتا رہا۔ میرے سامنے کوئی دوسری اہم مصروفیت نہیں تھی، لہذا میری ساری ذہنی قوتیں انہی منفی امکانات پر مرکوز تھیں۔ کسی بھی موضوع پر ضرورت سے زیادہ غور و خوض میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اچھے اور برے تمام امکانات اپنے اصل حجم سے کہیں زیادہ بڑے محسوس ہونے لگتے ہیں اور انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ یہی کچھ ہو رہا تھا۔ ہر لمحے ذہن کو نت نئے جھٹکے لگ رہے تھے۔ مسلسل یہی ہول اٹھ رہا تھا کہ ویرا کے ساتھ یوں ہوا تو کیا ہوگا اور وہ ہوا تو کیا ہوگا۔ وقت رینگ رینگ کر بہت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ آخر 1 بجے کے قریب فون کی گھنٹی بجی تو میں بڑک کر یوں اس کی طرف لپکا جیسے ریسیور میں سے آواز کی بجائے ویرا برآمد ہوگی۔ فون پر ویرا ہی تھی۔ وہ ہوٹل کی لابی سے انٹرکام پر یہ یقین کرنا چاہ رہی تھی کہ میں کمرے میں موجود ہی تھا یا طویل تنہائی سے اکتا کر کہیں نکل گیا تھا۔ تم خیریت سے تو ہو نا؟ میں نے اس کی آواز سنتے ہی بےتابی سے پوچھا۔ اوہ ڈارلنگ، کیسی اپنائیت اور تشویش ہے تمہاری آواز میں۔ میرا سوال سنتے ہی ویرا کے سر پر رومان کا بھوت سوار ہو گیا۔ تمہاری ایسی ہی فکر مندی کا یقین ہو تو میں آسانی سے مر بھی سکتی ہوں، مگر تم تو پورے ہرجائی۔ میں نے بنا کر ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ اس عجوبہ روزگار عورت کے لیے فکر مند ہونا بھی اپنی شامت کو دعوت دینے سے کم نہیں تھا۔ چند منٹ بعد وہ کمرے میں پہنچی تو اس کے پتلے پتلے گلابی ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رقصاں تھی، آنکھیں چمک رہی تھیں اور چہرہ مسرت سے کھلا پڑ رہا تھا۔ اس وقت تم نے پیار سے میری خیریت پوچھ کر میری ساری تکان اتار دی۔ پرس ایک طرف اچھال کر ویرا مسحری پر گرتے ہوئے بولی، ہر وقت لڑتے رہنے کے ساتھ کبھی کبھی ایسے لہجے میں بات کر لیا کرو تو میں عمر بھر تمہارے پیر دو دو کر پیتی رہوں گی۔ مجھے اس کی کم عقلی پر تاؤ آنے لگا۔ اس وقت لمحہ بھر کے لیے مجھے خود بھی حیرت ہوئی کہ وہ غائب تھی تو میں اس کی طرف سے تشویش میں مبتلا تھا۔ وہ آئی تو اس کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ میں اس وقت ذرا سی بھی گرمی دکھاتا تو ویرا میرے اس جائز رد عمل کو اپنے جذبے کی کھلی توہین قرار دے کر لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتی۔ میں نے ایسے کسی فساد سے بچنے کے لیے خالص منافقانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کامیابی کی خوشی تمہارے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی ہے۔ اس وقت میرا رواں رواں خوشی سے سرشار ہے۔ یہ ہمارے اس سفر کی بہت بڑی مبارک گھڑی ہے کہ اس وقت میری طرف سے تمہارا دل کچھ پگھلا ہے۔ یہ کامیابی اس سے پہلے کہ میرا پورا دل پگھل کر تمہارے قدموں میں بہ جائے، کنال اسٹریٹ کی بھی کوئی خبر سنا دو۔ اس بار میں ویرا کے سامنے کھیسیں پھیلائے رکنے پر قادر نہ ہو رہ سکا۔ ویرا نے چونک کر اشتباہ آمیز نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں نے اس کا مضاحکہ اڑانے کی کوشش کی تھی یا سنجیدگی سے اپنے تجسس کا اظہار کیا تھا۔ اسے سنجیدگی کا مکمل یقین دلانے کے لیے میں نے جبڑے ڈھیلے چھوڑ کر چہرہ لٹکا لیا۔ میرا کام حیرت ناک طریقے پر آسان ہو گیا۔ کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ میں رنگس کے دفتر تک میں ہو آئی ہوں؟ مطمئن ہونے کے بعد وہ بولی، رنگس یہ کیا بلا ہے؟ میں نے آنکھیں پھیلا کر حیرت سے پوچھا۔ یہ نیو یارک کی بلکہ امریکہ کی سب سے بڑی سیکیورٹی کمپنی ہے جو بینکوں، مالیاتی اداروں اور بڑے بڑے کاروباری مراکز کے درمیان نقد رقم کی محفوظ نقل و حرکت کا کام کرتی ہے۔ وہاں تم کیا لینے گئی تھی؟ اسحاق گینٹی اسی رنگس انکارپوریٹڈ کا چیف آپریٹنگ آفیسر ہے۔ ویرا کے ان الفاظ کے ساتھ میرے ذہن میں خطرناک مسلح آدمیوں سے
سے بری ہوئی بختر بند فولادی گاڑیاں گم گئیں جو عام حالات میں بڑی رقموں کا منتقلی کے لیے استعمال کی جاتی ہوں گی، لیکن نازک مواقع پر سارے مسلح گارڈ اپنے اصلی روپ میں آ کر ان گاڑیوں کو متحرک فولادی مورچوں کے طور پر استعمال کرنے لگتے ہوں گے۔ آئزیک بیل نے اپنے پوشیدہ عزائم کی تکمیل کے لیے ایک موزوں کاروباری آڑ اختیار کی تھی۔ لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کمپنیاں قائم ہونے کے بعد نیو یارک میں چوریاں اور ڈکیتیاں بہت تیزی سے بڑھی ہیں۔ اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ان میں سے بعض کمپنیوں نے کرائے کے بدماشوں سے منظم وارداتیں کروا کے عدم تحفظ کے احساس کو اتنی تقویت دی کہ آج نیو یارک میں سیکیورٹی کمپنی کی بامعاوضہ خدمات حاصل کیے بغیر چند ہزار ڈالر کی منتقلی کو بھی محفوظ نہیں سمجھا جاتا۔ ویرا میری ان سوچ سے بے خبر اپنی رو میں کہے جا رہی تھی۔ اس نے اپنے سارے پسندیدہ قاتلوں اور بدماشوں کو وردیاں دے کر اپنی کمرشل سیکیورٹی فورس میں کھپا لیا ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ وردیاں اتارنے کے بعد وہی لوگ اسحاق گینٹی کی اصل قوت بن جاتے ہوں گے۔ آج امریکہ کار سواروں کے معاشرے کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ کار سازی کے شعبے کو پروان چڑھانے کے لیے اس ملک میں پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو جن منظم سازشوں سے برباد اور پھر محدود کیا گیا وہ آج تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ نیو یارک پہنچنے کے بعد سے تم پر مسلسل تاریخ اور جغرافیہ کے دورے پڑ رہے ہیں۔ اس بار مجھے چڑچڑے لہجے میں اپنے دل کی بڑاس نکالنے کا موقع مل گیا۔ ہم ریسرچ اسکالر نہیں ہیں، کچھ مقاصد لے کر یہاں آئے ہیں۔ ہمارے پاس ان خرافات کے لیے وقت نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اسحاق گینٹی یا رنگس کے دفتر میں گھسنے کا موقع کیسے ملا؟ نشانیوں کے سہارے میں نے جس عمارت کا تعین کیا اس کے 11ویں فلور کا آدھا حصہ رنگس کے استعمال میں ہے، باقی فلور پر بہت سے چھوٹے چھوٹے دفاتر ہیں۔ ظاہر تھا کہ فلور کا سب سے بڑا دفتر ہی اس کا ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر بے چینی سے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ یقینی بات ہے کہ معلومات حاصل کرنے کے لیے تم نے بہت پاپڑ بیلے ہوں گے، مگر مختصر الفاظ میں تم بتا چکی ہو کہ رنگس اسحاق گینٹی کی کمپنی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ تم اس دفتر میں کیسے پہنچ گئی؟ بہت بے صبرے ہو، وہ تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اس ہائی رائز کے 11ویں فلور پر ایک ٹور آپریٹر کمپنی کا بھی دفتر ہے۔ نیو یارک سے میامی تک سیاحت کا پروگرام طے کرنے کے بہانے وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ اسی دوران میں رنگس کے دفتر میں ہلچل سی نظر آئی اور کسی نے افواہ اڑا دی کہ ان کے دفتر میں ٹائم بم رکھے جانے کی اطلاع دی گئی ہے۔ وہ بگدڑ اور چیخو پکار ہوئی کہ بس زینوں اور لفٹوں پر یلغار ہو گئی۔ ایک بڑا ریلا رنگس کے دفتر میں گھس گیا کیونکہ ان کے استعمال کے لیے ادھر 2 خاص لفٹیں لگی ہوئی ہیں۔ گارڈ بھی اس ریلے کو نہ روک سکے۔ مجھے ٹائم بم کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں ایک خوفزدہ اور آواز باغتا عورت کی طرح ان کے پورے دفتر میں دندناتی پھرتی رہی۔ آخر ان کے ایک گارڈ نے تسلی تشفی دے کر مجھے لفٹ میں سوار کرایا تو میں مجبوراً نیچے آ گئی۔ اور ٹائم بم کا کیا ہوا؟ میں نے متجسس لہجے میں سوال کیا۔ کچھ نہیں، معاملہ صاف ہونے تک میں کنال اسٹریٹ پر ہی منڈلاتی رہی۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ رنگس کا چیف اپنا دفتر چھوڑ کر اجلت میں روانہ ہوا تو اسٹاف میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ منظر دیکھنے والوں نے ٹائم بم رکھے جانے کی کہانی گاڑ کر پھیلا دی۔ تمہارے گھسنے سے پہلے اسحاق گینٹی وہاں سے نکل چکا تھا؟ میں نے تصدیق چاہی۔ ظاہر ہے وہ ہنگامی حالت اسی کی روانگی کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ اس نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ بگدڑ اور ریلے کی بات دوسری ہے، ورنہ ان کا دفتر بہت محفوظ ہے۔ یہ حفاظتی انتظامات کی حد ہے کہ ان کے استعمال کے لیے 2 الگ لفٹیں ہیں۔ وہاں آنے والا شخص گراؤنڈ فلور سے براہ راست ان کے دفتر میں پہنچتا ہے۔ پتہ نہیں اس وقت اسحاق گینٹی کو جانے کی کیا اجلت تھی۔ میں ایک گہرا سانس لے کر ہنس پڑا۔ تمہارے جاتے ہی فون پر اس سے چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ چل پڑا تھا۔ آخر میں نے اسے تھوڑی دیر میں اپنے پہنچنے کی دھمکی دی تھی، پھر وہ تم سے ڈر کر ہی بھاگا ہوگا۔ اگر یہ بات درست ہے تو وہ اول درجے کا بزدل ہے۔ اپنی جان پر کھیلے بغیر تم اس کے دفتر میں پھٹک بھی نہیں سکتے۔ وہ حیرت سے بولی۔ خدا کا شکر ہے کہ میری اس دھمکی سے تمہیں مدد مل گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس نے حفاظتی انتظامات زیادہ سخت کر دیے تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گی۔ میں نے ایمانداری سے کہہ ڈالا۔ پھر بھی میرا کچھ نہ بگڑتا، بس اتنا ہوتا کہ مجھے ادھر گھسنے کا موقع نہ ملتا۔ اندر رنگس کا 1 درجن سے زیادہ مسلح اور باوردی آدمی موجود تھے۔ دفتری عملہ ان کے علاوہ تھا۔ وہ اسی قدر بزدل ہے تو اب شاید ہی دوبارہ اپنے دفتر کا رخ کرے۔ وہ اس خجالت کا داغ ہارلم کے علاقے میں مٹانے کی کوشش کرے گا۔ میں نے رنگس کے دفتر میں رونما ہونے والی صورتحال کے تصور سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ ہارلم اس بار ویرا بری طرح چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ وہاں وہ کیا کرے گا؟ ویرا کو بلیک ڈیڈ کا 2 ٹوک اور بے لاگ انداز گفتگو ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ پھر بھی وہ نیو یارک کا اکلوتا قابل ذکر بدماش تھا جس کے دل میں ویرا کے لیے ہمدردی موجود تھی۔ شاید ویرا بھی کسی آڑے وقت کے لیے اس مہرے کو محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔
थी, इसीलिए वो फोन पर ब्लैक डैड को लताड़ने की बजाय गुफ्तगू खत्म हो जाने के बाद इसे बुज़दिल और दोगला करार देकर रह गई थी। इन वजूह की बिना पर मैंने अपने किरदार को घटाते हुए मुबहम अंदाज में कहा, इसहाक घंटी को शुबा हो रहा है कि हम दोनों को ब्लैक डैड की हमायत हासिल है। अच्छा है कि वो ये सोच रहा है, तो तुमने इसकी गलत फहमी दूर करने की कोशिश तो नहीं की? वीरा ने रकीबाना मुसरत का इजहार करते हुए पूछा। वीरा के इस रवैये से हौसला पाकर मैंने सच कह डाला। मैंने घुमा फिरा कर इसके इस शुबे को तकवीयत देने की हर कोशिश की थी कि वो समझ रहा है कि ब्लैक डैड अपने किसी अहम ठिकाने पर फोन से CSD लगाए हमारे साथ रपोश है। CSD के बारे में इसे कैसे मालूम हुआ? वीरा ने हैरत से पूछा। मैंने वीरा को अपनी और आयज़ इकबाल की गुफ्तगू की तमाम कड़ियों से बाखबर करना शुरू कर दिया ताकि नई सूरत हाल से अपने पूरे सियाको सबाक के साथ इसके इल्म में आ सके। ये बहुत ही अच्छा होगा। ब्लैक डैड ने मेरे साथ रुखाई दिखाकर नमक हरामी की है। अपने भले वक्तों में मैंने इस एहसान फरामोश को बहुत सहारे दिए थे, जिनके सिले में इसकी तरफ से मुझे एक बुज़दिलाना मशवरे के सिवा कुछ नहीं मिल सका। वीरा पूरी कहानी सुनकर खुश हो गई। अच्छा है कि हमारे दो हरीफ अब एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। देखना होगा कि दो बड़े अमरीकी बदमाश एक दूसरे से कैसे लड़ते हैं। वीरा हंस पड़ी। तुम तो हर अमरीकी को बदमाश करार देते रहे हो। इनकी लड़ाइयाँ दुनिया भर में हर जगह नजर आती हैं। ऐसा कश्तो खून होगा। अमेरिका की सरजमीन पर अमरीकी गुंडों को लड़वाने का अलग ही लुत्फ है। मैंने कता कलामी करके कहा, देखना ये होगा कि ब्लैक डैड को नीचा दिखाने के लिए शी क्या करती है। शी कुछ भी नहीं करेगी। अमेरिका में शी का वजूद न होने के बराबर है। लेकिन जिमी लाइट वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में ही रहा करता था। मैंने इसे याद दिलाया। हुकूमत से बाहरी ग्रांट लेने और मंसूबे मंजूर कराने के लिए शी का सरबरा और इसका अमला यहाँ रहता है, वरना अमरीकियों के लिए ये नाम नामानूस है। शी का असल हदफ एशिया है, जहाँ अफीम काश्त करके हीरोइन बनाई जाती है। यूरोप पर गिरफ्त की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ती है कि एशिया से स्मगल होकर हीरोइन यूरोप ही के रास्ते अमेरिका आती है। मुकामी किजियों में आज तक शी का नाम नहीं आया। तो ब्लैक डैड की सरकोबी के लिए इसहाक डेविड स्टार्स को इस्तेमाल करेगा? मैंने पूछा। वीरा ने अपने सर को नफी में हिलाते हुए कहा, वो मालदार यहूदियों का नीम मजहबी और नीम मुआशरती क्लब है जो अपने मजमूम अज़ाइम की तकमील के लिए सिर्फ सरमाया फराहम करता है ताकि इसकी नेकनामी पर हरफ ना आए। खून रेजी और गुंडागर्दी के लिए किराए के आदमी इस्तेमाल होते होंगे, तो फिर रिंगस महज एक कारोबारी इदारा होकर रह जाता है। मैंने कहा, हो सकता है कि रिंगस में दोहरी तंजीम हो, गैर कानूनी मकासद के लिए पसे पुश्त रहकर अपने ही किसी आदमी को इस्तेमाल करता हो। वीरा ने पुरख्याल लहजे में राय दी। अब तुम देख लेना कि इसहाक और ब्लैक डैड की लड़ाई की इब्तदा किसी छोटे से वाक़े से होगी, जिसे बढ़ाकर नस्ली फसाद में तब्दील कर दिया जाएगा और मुतहारब ग्रोह बढ़ चढ़ कर हमले करेंगे। ये कैसे मुमकिन है? मैंने बेसाख्ता हैरत से पूछा। न्यूयॉर्क में जेरे जमीन दुनिया के बेशतर झगड़ों की यही रवायत रही है। नस्ली फसाद में अमनो अमान दरहम बरहम हो जाता है। पुलिस मुतासरा इलाकों में घुसने में नाकाम रहती है। असल मुजरम अपने मकासद पूरे करके गायब हो जाते हैं। जो लोग पकड़े जाते हैं वो कमजोर शहादतों की बिना पर अदालतों से छूट जाते हैं। अवाम को पता ही नहीं चलता कि ड्रामा क्या था। इन बातों से तुम बाखबर हो तो कानून के रखवाले भी बेखबर नहीं होंगे। सब जानते हैं, लेकिन मसलहतों और मजबूरियों की वजह से अपनी जुबानें बंद रखने पर मजबूर हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में हुक्काम की ये मजबूरियां नाकाबिले फहम तस्वर होती हैं। तुम्हें मालूम है कि अमेरिका का सदर तक डेविड स्टार्स की बात मानने और सुनने पर मजबूर है, तो निचले दर्जे के हुक्काम इन शोरा पुश्तों का क्या बिगाड़ सकते हैं जिनकी सरपरस्ती वो लोग कर रहे हैं। इनकी हरकतों से कभी कभार दानिस्ता चश्म पोशी भी करनी पड़ जाती है। हर वाक़े में एक फरीक बार सूख होता है, लेकिन कत्ल और लूट मार के वाक़यात के दूसरे फरीक की गर्दन नापने के बजाय बेगुनाहों को क्यों घेरा जाता है? वो तलखी से हंस पड़ी और बोली, क्या पाकिस्तान में ये सब इसी तरह नहीं होता? एक फरीक पर घेरा तंग किया जाए तो वो अदालत में पहुंचकर दूसरे हरीफ का नाम लेता है। मरने और मारने वालों को बहुत जल्द एक दूसरे के बारे में सब कुछ मालूम हो जाता है। इन मालूमात के दबाव में आकर पुलिस दोनों को डील देने पर मजबूर होती है। अच्छा हुआ कि कुछ होने से पहले तुमसे ये सब बातें हो गई। मैंने एक गहरा सांस लेकर कहा, अब रूनुमा होने वाले वाकयात से अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हारी तवील गैर हाजिरी में अमरीकी माशरा किस हद तक तब्दील हुआ है। पाकिस्तान को पसमानदगी और अकरबा परवरी का शिकार होने के ताने देने वालों की ये इज्तमाई बेराह रवि मेरे लिए हैरान कुन है। फिक्र मत करो, इसहाक घंटी ने अमेरिका से तुम्हारे कदम जल्द ही ना उखाड़ दिए तो तुम्हें यहाँ कदम कदम पर हैरान होने के वाफर मौके मिलेंगे। बड़ी अजीब बात है कि हम अपने और इसहाक घंटी के असल नाम लेने से गुरेज कर रहे हैं, लेकिन दूसरे सारे मामला पर खुलकर बेतकान बातें कर रहे हैं। इस वक्त ये एहतियात
مجھے بڑی حد تک مضحکہ خیز معلوم ہو رہی ہے۔ میں نے ہلکی سی انگڑائی لیتے ہوئے کہا، یہ احتیاط تمہارے ہی مشورے پر کی جا رہی ہے؟ اگر اسحاق کی دھمکیوں میں ذرا بھی وزن ہوتا تو اس وقت بلیک ڈیتھ کا نام لینا بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کا نام خبروں کی زینت بنا تو اسے بھی کالا باپو کہا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اپنے ناموں کے سوا ہر بات غیر ضروری ہے۔ اردو میں باتیں کرتے ہوئے انگریزی ناموں کا تلفظ اتنا بگڑ جاتا ہے کہ کوئی انگریز یا امریکن بھی انہیں آسانی سے نہیں سمجھ سکتا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، یہ تم نے پتے کی بات کہی ہے، جنوبی ایشیا کے رہنے والے جب فخر کے ساتھ اردو، ہندی یا بنگالی لب و لہجے میں فر انگریزی بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے ہمیشہ ان بیچاروں پر ترس آتا ہے۔ ان کے کہے ہوئے آدھے الفاظ اپنے تلفظ کی وجہ سے سننے والوں کے سروں پر سے گزر جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اردو میں خود بھی آئزک بیل کا تلفظ بگاڑ بیٹھی ہوں، لیکن تمہارا نام ذرا انوکھا ہے، دنیا سے امریکہ تک جوں کا توں رہا ہے۔ تم بھول رہی ہو، یہ میرا نام نہیں، عرفیت ہے۔ میں نے دھیرے سے توسیع کی۔ ہاں، عرفیت پر یاد آیا، وہ چونک کر بولی۔ بدحواسی اور افراتفری کے عالم میں مجھے رنگس کے دفتر کے ایک بڑے کمرے میں جینی نظر آئی تھی۔ اس کا کھوج نکال کر میں گھر میں اس سے ملوں تو رنگس کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ جینی کس ذات شریف کا نام ہے؟ وہ ایک بے ساختہ اور منطقی سوال تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔